تیری بیٹی حاملہ ہے۔ طیبہ نے مجھے جوں ہی یہ خبر دی میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ تو کیا کہہ رہی ہے طیبہ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک مرتبہ پھر سے چیک کر، میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ طیبہ ابھی ابھی ڈاکٹر بنی تھی، تبھی میں نے سوچا کہ شاید اس کے چیک کرنے میں کوئی مسئلہ ہوا ہو۔ میرے اصرار کہنے پر اس نے ایک مرتبہ پھر سے چیک کیا تھا اور اس مرتبہ بھی وہی جواب آیا تھا۔ خالہ تیری بیٹی ماں بننے والی ہے۔ اگر تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے تو دائی سے بلا کر چیک کروا لے یا پھر شہر کے ہسپتال سے چیک کروا کر آ جا۔ طیبہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میرا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا تھا، پاؤں تلے جیسے زمین ہی نہ رہی تھی۔ میں نے نم آنکھوں سے طیبہ کی طرف دیکھا جو مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی طیبہ، وہ ایسی نہیں ہے، وہ تو حافظہ ہے، پھر اتنا بڑا گناہ کیسے؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی کسی سے زنا کر سکتی ہے اور اب کسی کے ناجائز بچے کی ماں بھی بننے والی ہے۔ میرے دل میں طرح طرح کے ہول اٹھ رہے تھے۔ طیبہ نے مجھے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا۔ خالہ یہاں بیٹھ اور میری بات سن۔ میں جانتی ہوں تیری بیٹی ایسی نہیں تھی، مگر شیطان کا کیا بھروسہ، ایک عام انسان کے ساتھ ایک شیطان جبکہ حافظ کے ساتھ 10 شیطان ہوتے ہیں۔ طیبہ کی بات پر میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ سنی سنائی باتیں ہیں خالہ، ہم تو بچپن سے ہی یہی سنتے آ رہے ہیں، باقی اللہ جانے۔ تو اس کو گھر لے جا اور پیار سے پوچھ یا پھر اس کی کسی سہیلی سے پوچھ، یہ سب بتا دے گی۔ طیبہ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا اور پھر دوسرے مریضوں کو چیک کرنے لگی۔ میں آنسو پوچھتی اٹھی تھی۔ کنزا کو ہوش آ گیا تھا۔ اماں کیا ہوا ہے؟ کیا کہا ہے طیبہ باجی نے؟ کیا ہوا تھا مجھے؟ میری بیٹی مجھ سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ وہ طیبہ کے کلینک میں ہے، تبھی سوال پوچھنے لگی۔ تم گھر چلو، تمہیں تو میں گھر جا کر بتاتی ہوں۔ میرا لہجہ سخت ہو گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے کر گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ پورا راستہ کنزا مجھے پوچھتی رہی تھی کہ اسے کیا ہوا ہے، مگر میں نے اسے کچھ نہیں بتایا اور گھر لا کر اسے کمرے میں چھوڑا۔ اماں، وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی جب میں نے اسے چپ کروا دیا۔ خبردار، اس وقت میرا دماغ بہت خراب ہے، یہ نہ ہو کہ میں تجھے کچھ کہہ دوں، میرے سامنے مت آنا، میرا غصہ اتر جائے پھر بات کرتی ہوں تجھ سے، ورنہ میں تیری جان لے لوں گی۔ میں اپنی بیٹی سے کہتی، اسے کمرے میں بند کرتی، اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے اپنے غصے کا اچھے سے پتہ تھا۔ غصے میں میرے حواس کام کرنا چھوڑ دیتے تھے، اسی لیے میں نے اس وقت اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مجھے اس سے تحمل سے بات کرنی تھی، یوں غصے میں بات بگڑ بھی سکتی تھی۔ کل سے میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اسے چکر آ رہے ہیں۔ میں اسے لیمو پانی بنا کر دیتی رہی کہ شاید اس کا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہو، مگر رات میں اسے الٹیاں شروع ہو گئی تھیں۔ دن میں بھی جب اس کی حالت نہ سنبھلی تو مجھے اس کی فکر ہوئی تھی کہ کہیں اسے ہیضہ نہ ہو گیا ہو، کیونکہ ان دنوں گاؤں میں ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو نیم بے ہوشی کی حالت میں لے کر طیبہ کے کلینک پر پہنچی تھی۔ طیبہ کی شادی 2 مہینے پہلے ہی ہوئی تھی۔ وہ شہر سے بیاہ کر آئی تھی۔ شہر میں ہی اس نے ڈاکٹری کی پڑھائی کی تھی اور یہاں 3 کمروں میں اس نے چھوٹا سا ہسپتال کھول لیا تھا، جس میں وہ گاؤں والوں کا مفت علاج کرتی تھی۔ اس نے ہی چیک اپ کے بعد مجھے یہ روح افزا خبر سنائی تھی۔ میں 2-3 گھنٹے کمرے میں پڑی رہی، اس کے بعد اٹھی اور دائی کو بلا لائی جو 3 گھر چھوڑ کر رہتی تھی۔ میں ایک مرتبہ پھر سے تصدیق کرنا چاہتی تھی، لیکن دائی نے بھی وہی خبر سنائی تھی۔ میں نے دیکھا کہ یہ خبر سن کر میری بیٹی کا چہرہ ایک دم سفید پڑا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھا تھا۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دم ہی بڑبڑانے لگی تھی۔ میں آگے بڑھی اور اسے جھنجھوڑ دیا۔ یہ سب کیا ہے کنزا؟ کیا کیا ہے تو نے؟ اس لیے میں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا کہ تو اس عمر میں میرے سر پر خاک ڈالے؟ تجھے شرم کیوں نہ آئی؟ کیوں کیا تو نے ایسا؟ میں تو تجھ پر بھروسہ کرتی تھی نا، تو نے یہ سلا دیا مجھے۔ میں نے تو تیری تربیت ایسی نہیں کی تھی۔ میں چاہ کر بھی غصہ نہ کر پائی تھی۔ بدنامی کے ڈر سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میری بیٹی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے دیکھا تھا وہ بھی رو رہی تھی۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ ارے اب رونے سے کیا ہوگا؟ تجھے اس وقت عقل کیوں نہ آئی جب تو نے منہ کالا کیا؟ اس وقت کیوں تیری عقل پر پردے پڑ گئے تھے؟ کنزا، تو نے میری بیوگی کا خیال بھی نہیں کیا، اپنی بیوہ ماں کو زمانے میں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔ مجھے یہ دن دیکھنے سے پہلے موت کیوں نہ آئی؟ میرا دل پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہ زمین پھٹے، میں اس میں اتر جاؤں۔ کل کو جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی ان کو؟ کنزا، سچ سچ بتا، کس نے کیا ہے یہ سب؟ کس کا بچہ ہے؟ کس کا گناہ ہے؟ سچ بتا۔ دیکھ کنزا، یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھ لے، اپنی ماں کو مزید بے عزت مت کرنا۔
सच सच बता, कौन है इसका बाप? मैं उठते हुए एक मर्तबा फिर से अपनी बेटी को झंझोड़ गई थी। अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया मैंने अम्मा, मैं बेकसूर हूँ। मेरी बेटी मेरा हाथ पकड़े जोर जोर से रोने लगी। किंजा, मुझे सिर्फ नाम बता, मैंने थोड़ी सख्ती से कहा। मेरी बेटी ने जो नाम लिया वो सुनकर मेरे साथ साथ दाई की आंखें भी खुल गई थीं। वो सरकार, किंजा ने अटकते अटकते कहा। तू पागल तो नहीं हो गई लड़की? तुझे शर्म ना आई अपना गुनाह सरकार के सर थोपते हुए? वो बरसों से यहाँ रहते आए हैं, कितने भले मानस हैं, और तूने उन भले मानसों पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। रुकैया, अपनी बेटी को समझा, ये पागल हो गई है, इसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है, कैसे बैठे बैठे उस शरीफ आदमी पर इल्ज़ाम लगा रही है। अरे तुझे अपने आशिक का नाम नहीं बताना तो मत बता, कम से कम एक नेक और पाकबाज शख्स पर इल्ज़ाम तो ना लगा। दाई बुरी तरह से मेरी बेटी पर चढ़ दौड़ी थी। कुछ ऐसी हालत मेरी भी थी। किंजा कैसे एक शरीफ आदमी का नाम ले सकती थी? दाई मुझे और मेरी बेटी को बातें सुनाते बाहर निकल गई थी। किंजा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, मुझे सच सच बता, इस तरह तू सरकार का नाम लेकर अपना दामन नहीं बचा सकती। मैं सरकार को सालों से जानती हूँ, वो ऐसे नहीं हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। पहले ही इतना बड़ा गुनाह कर चुकी है, अब मजीद एक नेक आदमी पर बोहतान लगाकर क्यों अपने गुनाहों में इजाफा कर रही है? मेरा बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह किंजा से सच्चाई उगलवा लूं। मेरी बातें सुनने के बाद किंजा ने जख्मी निगाहों से मेरी तरफ देखा था। अम्मा, अगर तुझे मुझ पर यकीन ही नहीं है तो क्यों मुझसे मगजमारी कर रही है? जाकर अपना काम कर। मैं ही पागल हूँ? हाँ, मेरा ही कसूर है, किया है मैंने गुनाह। मेरी बेटी इतना कहते ही गर्दन मोड़कर लेट गई और मुंह तक लिहाफ लपेट लिया। मैंने अफसोस से उसे देखा था और फिर बाहर आ गई थी। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। न जाने मेरी समझदार और नेक बेटी को ये क्या हो गया था, वो ये क्या कर बैठी थी। रात इसी कश्मकश में गुजर गई थी। सुबह मैं नाश्ता बनाकर उसके कमरे में गई। वो अब तक मुंह बनाए बैठी थी, हालांकि नाराज तो मुझे होना चाहिए था। उसने जो कुछ किया था उसके बाद तो शर्मिंदगी से उसकी नजरें ही नहीं उठनी चाहिए थी, मगर उसके चेहरे पर मुझे शर्मिंदगी की एक झलक तक न नजर आई थी। ये देखो, माँ बेटी कैसे डिटाई से बैठी नाश्ता कर रही हैं। अरे उधर तो पूरे गांव की नींदें उड़ी हुई हैं। बड़े सरकार पर इल्जाम लगाकर ये किस सुकून से बैठी है, हालांकि इसे तो शर्मिंदगी से मर जाना चाहिए था। न जाने कैसे मुझसे दरवाज़ा खुला रह गया। गांव की कितनी औरतें घर में दाखिल होते मेरी बेटी के कमरे तक पहुंच चुकी थीं। मैं शर्मिंदगी से सर झुका गई थी। जब मेरी बेटी नाश्ता करती उठ खड़ी हुई थी। क्या मसला है तुम लोगों को? घर में और कोई काम नहीं है जो सुबह सुबह आन टपकी हो? अपने अपने घर जाओ, अपने अपने काम करो। आ जाते हैं फजूल में मुंह उठाकर। मेरी बेटी, जो किसी से आज तक ऊंची आवाज में बोली तक नहीं थी, वो बदतमीजी से गांव की औरतों से मुखातिब थी। किंजा, क्या कर रही हो? बैठो यहाँ। मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाना चाहा था, मगर उसने एक झटके से मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़वा लिया। छोड़ो अम्मा, इनको जवाब देना जरूरी है। हर वक्त दूसरों की टोह में लगी रहती हैं। क्या सुनने आई हो तुम सब यहाँ? मैं तुम में से किसी के किसी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ, और मैं किसी को सफाई नहीं दूंगी। मैंने गलत किया या सही किया, वो मेरा ज़ाती मसला है और मेरे घर का मामला है। तुम सब यहाँ से जा सकती हो। अपने अपने घर जाकर अपने अपने मामलात देखो। मेरी बेटी ने सख्त लहजे में कहा था। मैं उसको चुप करवाती ही रह गई, मगर उसने मेरी कोई बात न सुनी। हाय हाय, जबान तो देखो इस लड़की की, वैसे डिटाई की मिसाल है भाई। रुकैया, तेरी बेटी तो निकल गई हाथ से। मेरी बेटी की गोहर अफशानियां सुनते औरतों ने कानों को हाथ लगाए थे। सब बातें सुनाती वहां से चली गई थी, जबकि मेरी बेटी चुपचाप नाश्ता करने लगी थी। मैंने नम आंखों से उसे देखा था। कल तक जहां हर तरफ उसकी तमीज़, हया और उसके इखलाक के चर्चे थे, अब वहीं पर उसकी बेहयाई और बदइखलाकी के किस्से मशहूर हो गए थे। कल तक कैसे सब लोग मेरी बेटी के गुण गा रहे थे, और आज मैं अफसोस से सर झटक कर रह गई थी। मैं जब से ब्याह कर इस गांव में आई थी तब से यहीं थी। शादी के 4 साल बाद अल्लाह ने मेरी गोद हरी कर दी थी और मुझे किंजा से नवाजा था। किंजा मेरी और मेरे शौहर की लाडली थी। मेरा शौहर बड़े सरकार के डेरे पर मुलाजिम था, मगर जाने क्या हुआ कि एक रोज़ बड़े सरकार के डेरे पर मुखालफिन ने हमला कर दिया। उस हमले में मेरे शौहर समेत 4 और मुलाजिम मारे गए थे। उसके साथ बड़े सरकार का भाई भी मारा गया था। यूँ तो बड़े सरकार ने सबके घर वालों को रकम दी थी, मगर वो रकम कब तक चलती? आखिर धीरे धीरे सब खत्म हो गई। बाकी लोग तो बड़े सरकार से जाकर मांग लाते थे, मगर मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना मंजूर नहीं था। इसलिए मैंने खुद के सेहन में सब्जियां उगानी शुरू कर दी, और फिर कुछ ज़मीन पड़ोस वाली की भी थी जो बंजर पड़ी थी।
ان سے بات کرنے کے بعد میں نے وہاں بھی کاشتکاری شروع کر دی اور پھر سبزیاں بیچنے لگی۔ میں اپنی بیٹی کو ساری آسائشیں تو نہ دے پائی تھی، مگر روٹی اور کپڑے کی کبھی تنگی نہ ہونے دی تھی۔ وہ اسکول جاتی بچیوں کو حسرت سے دیکھتی اور مجھ سے سوال کرتی کہ اماں میں اسکول کب جاؤں گی؟ اماں جن کے باپ نہیں ہوتے وہ اسکول نہیں جاتے کیا؟ اس کے ننھے ننھے سوال میرا کلیجہ چیر دیتے تھے۔ گاؤں میں کوئی سرکاری اسکول نہ تھا اور نہ ہی ہسپتال۔ جب بھی بڑی سرکار سے کہا جاتا تو کہتے کہ حکومت سے معاہدہ ہو گیا ہے، وہ بنوا دے گی، مگر نہ جانے کب 2-3 پرائیویٹ اسکول تھے جن کی فیسیں ہی اتنی تھیں کہ مجھ بیوہ کے بس سے باہر تھا۔ یہ اسکول ہم ملازموں کے بچوں کے لیے نہ تھے۔ میں نے یہی سوچ کر صبر کر لیا کہ شاید میری بیٹی کے نصیب میں ہی پڑھنا لکھنا نہیں ہے۔ 10 سال کی ہوئی تو میں نے قریبی مسجد میں ڈال دیا۔ مسجد کے ساتھ ہی امام صاحب کا گھر تھا، دونوں میاں بیوی بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ میری بیٹی بھی چلو قرآن پڑھ لے گی۔ میری بیٹی ذہین تھی، اس نے تھوڑے ہی عرصے میں قرآن مکمل کرنے کے بعد ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ بھی ضروری تھا، وگرنہ سمجھ کیسے آتی کہ کیا پڑھا ہے کیا نہیں۔ سال گزرتے گئے، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے بعد میری بیٹی کو حفظ کرنے کا شوق ہوا۔ اماں میں نے قرآن حفظ کرنا ہے، اس نے مجھ سے اجازت لی تھی۔ میں نے ایک پل کو ٹھہر کر اسے دیکھا تھا۔ سوچ لو کنزا، کر لو گی؟ دیکھو یہ تم پر ہے، اگر تم کر سکتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر نہیں کر سکتی تو شروع بھی مت کرنا، یوں بیچ میں چھوڑ دینا اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے اسے سمجھایا۔ اماں میں کر لوں گی اگر اللہ نے چاہا تو، اس نے کہا تھا۔ میں نے اس کے لہجے پر غور کیا تھا، کتنا میٹھا لہجہ تھا اس کا۔ اس نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا۔ اس کا لہجہ صاف اور تلفظ واضح تھا۔ جب تلاوت کرتی تو ایک سحر پھونک دیا کرتی تھی۔ صرف 17 سال کی تھی اور ابھی تک اس کے اتنے رشتے آ چکے تھے۔ اس کے اخلاق اور آداب سے متاثر ہو کر ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ وہ اس کی بہو بنے، مگر میں اتنی جلدی اس کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پہلے وہ آرام سے اپنا حفظ مکمل کر لیتی، اس کے بعد ہی میں نے کوئی فیصلہ لینا تھا۔ لیکن لوگ تو جیسے ہتھیلی پر سرسوں جمائے بیٹھے تھے۔ عورتیں مجھ سے کہتی تھیں کہ رقیہ ہم انتظار کر لیں گے، تو بس ہمارے ساتھ بات پکی کر، مگر میں ابھی کوئی بات بھی پکی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ جب وقت آئے گا تب دیکھ لیں گے، یوں قبل از وقت کوئی بھی فیصلہ کرنا مجھے مناسب نہ لگا تھا۔ حالانکہ ساتھ والی عورتیں مجھے کہتی رہتی تھیں کہ بیٹیوں کی ذمہ داری جتنی جلدی پوری کر لی جائے اتنا ہی اچھا ہے، مگر میں ان کی باتوں کی گہرائی کو سمجھ نہیں پاتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میری بیٹی نے قرآن حفظ کر لیا۔ اس روز بڑے سرکار سمیت سارا گاؤں مجھے مبارکباد دینے آیا تھا، کیونکہ میری بیٹی گاؤں کی پہلی حافظہ تھی۔ مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ روز بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو بڑے سرکار کا ملازم کھڑا تھا۔ اس نے ایک کارڈ میری طرف بڑھایا اور کہا کہ اپنی بیٹی کو دینا، بڑے سرکار نے دیا ہے۔ میں وہ کارڈ لے کر اندر آ گئی۔ اس دوران میں نے کارڈ الٹ پلٹ کر دیکھ لیا تھا، مگر میں ٹھہری چٹی ان پڑھ، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی تھی۔ کنزا کہاں ہو بیٹی؟ میں اپنی بیٹی کو پکارتے ہوئے اس کے کمرے میں آئی، جو اپنے کپڑے استری کر کے الماری میں رکھ رہی تھی۔ جی اماں، کیا ہو گیا ہے؟ کنزا نے پیچھے مڑتے میری طرف دیکھا۔ میں تو اس کے چہرے کی شفافیت اور پاکیزگی دیکھ کر بے اختیار ماشاءاللہ کہہ اٹھی تھی۔ سفید حجاب میں مقید پر نور چہرہ، اس کے چہرے پر جو نور تھا وہ قسمت والوں کو ہی ملتا تھا۔ اماں کیا ہوا، کہاں کھو گئیں؟ کنزا کی آواز سنتے میں چونکی۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا کارڈ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ کنزا، یہ کارڈ حویلی سے آیا ہے، بڑے سرکار کا خاص ملازم دے کر گیا ہے۔ میں نے اسے پوچھا بھی کہ بھئی بتاتے جاؤ کس چیز کا کارڈ ہے، مگر اس نے کہا کہ اپنی بیٹی کو دے دینا، بڑے سرکار نے بھیجا ہے، اب اللہ جانے کیا ہے۔ میں نے کارڈ اپنی بیٹی کنزا کو دیتے ہوئے کہا تھا، جو کارڈ میرے ہاتھ سے لے کر کھول کر پڑھنے لگی تھی۔ اماں دعوت نامہ ہے، میری بیٹی نے کارڈ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ ہیں، دعوت نامہ؟ کس چیز کا؟ اور یہ حویلی والوں کو کیا ہو گیا ہے جو ہم چھوٹے لوگوں کو حویلی سے دعوت نامہ بھیج دیا ہے؟ کہیں غلطی سے تو نہیں آ گیا؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے تھے۔ ارے اماں، کل انہوں نے قرآن خوانی اور محفل رکھی ہے، اسی کی دعوت ہے، مجھے بلا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ محفل کا آغاز میری تلاوت سے ہو، میری بیٹی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات سنتے میں مطمئن ہو گئی تھی۔ اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے، چلی جانا، میں نے اسے کہا۔ وہ کہنے لگی، اماں میں اکیلی نہیں جاؤں گی، تو بھی میرے ساتھ جائے گی۔ میں نے کہا، لو بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے تمہیں بلایا ہے، تمہارے لیے دعوت نامہ ہے، میں وہاں بن بلائے جا کر کیا کروں گی؟ میں نے کہا اور باہر آنے لگی تھی۔ مجھے حویلی جانے کا کبھی شوق نہیں ہوا تھا، میں اپنی کٹیا میں ہی خوش تھی۔ اماں قرآن خوانی ہے، اس محفل میں کسی دعوت کی ضرورت نہیں، اللہ کا کلام سننے کوئی بھی آ جا سکتا ہے، میں وہاں اکیلی کسی صورت نہیں جاؤں گی،
تو جائے گی تو ہی جاؤں گی، ورنہ میں بھی نہیں جاؤں گی۔ کنزا کہتے ہوئے الماری کی طرف بڑھی تھی اور کپڑے لٹکانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، چلی جاؤں گی تیرے ساتھ میں، اس سے کہتی ہوئی میں باہر آ گئی تھی۔ اگلے روز ہم دونوں ظہر کی نماز کے بعد حویلی جانے کے لیے تیار ہو گئی تھیں۔ ہم جیسے ہی گھر سے نکلیں اسی وقت حویلی کی کار آ کر ہمارے سامنے رکی تھی۔ شیشہ نیچے ہوا اور ڈرائیور کہنے لگا کہ اماں گاڑی میں بیٹھ جاؤ، بڑے سرکار نے تمہاری بیٹی کو لینے بھیجا ہے۔ مجھے حیرت پر حیرت ہوئی تھی، بڑے سرکار یہ نوازشات کیوں کر رہے تھے؟ خیر میں اپنی بیٹی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم حویلی پہنچ چکی تھیں۔ محفل کا انعقاد بڑے پیمانے پر کیا گیا تھا۔ شہر سے نعت خواں بلائے گئے تھے۔ نعت پڑھنے والی لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ بیٹھک میں جگہ بنائی گئی تھی۔ میری بیٹی کو اور مجھے خصوصی پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ میں تو سمجھنے سے ہی قاصر تھی۔ حویلی والوں کی یہ مہربانیاں ابھی میں سوچ ہی رہی تھی جب بی بی سرکار ہمارے پاس آئی تھیں۔ انہوں نے میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی تھی اور پھر اسے ساتھ لیے اسٹیج پر چلی گئیں جہاں میری بیٹی نے اللہ کا نام لیتے تلاوت کا آغاز کیا تھا۔ اس کی میٹھی آواز نے ایک سما سا باندھ دیا تھا۔ ہر طرف سے ماشاء اللہ اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ میری بیٹی نے عربی میں جو تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ بھی کیا تھا۔ تلاوت کرنے کے بعد وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سب خواتین میری بیٹی کی تعریفیں کر رہی تھیں اور فخر سے میری گردن بلند ہوتی جا رہی تھی۔ واپسی پر بڑے سرکار نے میری بیٹی کی مٹھی میں ہزار والے 4-5 نوٹ رکھے تھے اور ہمیں چھوڑنے کے لیے بھی گاڑی بھیجی تھی۔ اگلے روز ہی میری بیٹی کا رشتہ آ گیا۔ رشتہ شہر سے آیا تھا۔ کل محفل میں آئی کسی خاتون نے میری بیٹی کو پسند کر لیا تھا۔ میں نے ان لوگوں سے کچھ وقت مانگا۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ سوچنے کے لیے جتنا وقت چاہے لے سکتی ہیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، مگر جواب ہمیں ہاں میں ہی چاہیے۔ میں نے بھی انہیں امید دلا دی۔ رات کھانے کے بعد جب کنزا میرے پاس آ کر بیٹھی تو میں نے اسے رشتے کے حوالے سے بتایا۔ وہ کہنے لگی کہ اماں کچھ عرصہ صبر کر لے، اتنی جلد بازی اچھی نہیں ہے، نہ جانے کیسے لوگ ہیں کیسے نہیں، ذرا 2-3 مرتبہ انہیں آ جانے دے، اس کے بعد اگر تجھے صحیح لگے تو جواب دے دینا، یوں ایک ہی ملاقات میں حامی بھر لینا کچھ مناسب نہیں۔ مجھے میری بیٹی کی بات معقول لگی تھی۔ دن گزرنے لگے۔ اگلی جمعرات پھر سے میری بیٹی کو بڑے سرکار کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ میں ساتھ جانے لگی تو ملازم نے کہا کہ آج محفل نہیں ہے، بس بڑے سرکار تمہاری بیٹی سے تلاوت سننا چاہتے ہیں۔ میں نے بیٹی سے کہا تو چلی جا، ویسے بھی مجھے بہت سے کام نپٹانے تھے۔ اماں میں جا رہی ہوں، آ کر دروازہ بند کر لیں۔ اگلی جمعرات پھر سے گاڑی اسے لینے آئی تو میری بیٹی حویلی جانے لگی۔ اس نے مجھے بتایا۔ میں نے خوشی خوشی اسے حویلی بھیج دیا تھا۔ اس کی واپسی 4 گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ بڑے سرکار کا ملازم ہی اسے چھوڑنے آیا تھا۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ حویلی میں سب نے بہت عزت دی، سب لوگ بہت اچھے ہیں اور سب کو ہی میری تلاوت پسند آتی ہے۔ بڑے سرکار تو بار بار مجھ سے تلاوت کراتے رہتے ہیں۔ وہ خوش تھی۔ اس کی خوشی دیکھتے مجھے بھی سکون ملا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو اسکول تو نہ بھیج سکی تھی، مگر میں نے اسے قرآن حفظ کروا دیا تھا۔ اس کو اسکول نہ بھیج پانے پر میں اکثر دکھی رہتی تھی کہ میں اس کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، مگر جس روز وہ حافظہ بن کر میرے پاس آئی تو میرا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا اور دل پر پڑا بوجھ بھی ہٹ گیا تھا۔ یوں ہر جمعرات بڑے سرکار گاڑی بھیج کر اسے بلوا لیتے تھے اور واپسی پر اسے پیسے تھما دیتے تھے۔ میرے اندر لالچ ابھرنے لگا تھا۔ اب ہر جمعرات میں خود باقاعدگی سے اپنی بیٹی کو حویلی بھیجتی تھی۔ اس روز جب وہ حویلی سے آئی تو وہ کچھ بجھی سی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ سر میں درد ہو رہا ہے، کچھ دیر آرام کرنا ہے۔ سو کر اٹھی تو ٹھیک تھی۔ بڑے سرکار کے دیے ہوئے پیسے میں نے کنزا کے جہیز کے لیے جوڑنے شروع کر دیے تھے۔ شہر والے لوگ 2-3 مرتبہ آ چکے تھے۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ وہ 3 مہینے بعد آ کر منگنی کی رسم کر جائیں۔ اس دن پھر سے جمعرات تھی۔ ظہر ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا۔ میں بیٹی کے کمرے میں آئی جہاں وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آج حویلی نہیں جانا کیا؟ تو اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ میں نے بھی زور نہ دیا، مگر تھوڑی دیر بعد جب گاڑی اسے لینے آئی تو تب میں نے اسے کہا کہ اب گاڑی آ گئی ہے، انکار کرنا مناسب نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے چلی جا، جلد واپس آ جانا۔ وہ منہ بسوڑتے چلی گئی تھی اور جلدی واپس آ گئی تھی۔ اس کے بعد جب بھی وہ وہاں گئی میں نے اسے زبردستی بھیجا تھا۔ وہ مجھے کہتی کہ اماں میرا دل نہیں ہے، مجھے حویلی نہ بھیجا کر، اور میں کہتی کہ کیسی باتیں کرتی ہے، کتنے دید والے لوگ ہیں، یوں قدر کرنے والوں کو انکار کرنا اچھا نہیں لگتا۔ دوسرا گھر میں پیسے آ رہے تھے، کون کافر انکار کرتا؟ مگر اب اچانک سے یہ بات سامنے آ گئی تھی۔ میں رات کافی دیر تک اس بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو میں جانتی تھی،
وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی تھی اور بڑے سرکار کی حویلی کے علاوہ تو وہ کہیں جاتی بھی تو نہیں تھی۔ میں سخت پریشان ہو چکی تھی کہ آخر سچائی کا پتہ کیسے لگاؤں۔ میری بیٹی کا بڑے سرکار کا نام لینا، لیکن میں بڑے سرکار کے بارے میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتی تھی۔ بڑے سرکار کی آنکھوں میں میں نے اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ شفقت ہی دیکھی تھی۔ دوسرا، وہ 5 وقت کے نمازی اور پرہیزگار انسان تھے۔ میرا دل یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ بڑے سرکار ایسا کچھ کر سکتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہی مجھے کوئی راستہ دکھا۔ رات کے آخری پہر میں نے اپنے اللہ سے مدد مانگی تھی۔ میں عجیب دوراہے میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ میرا دل یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ میری بیٹی اتنا سنگین گناہ بھی کر سکتی ہے۔ بیٹی کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھ کر میں بیٹی کے کمرے میں آئی تھی، جہاں وہ جائے نماز پر کھڑی پورے خشوع و خضوع سے تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ میں کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی تھی اور پھر کچھ سوچتے واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں سوچ چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب بس مجھے صبح ہونے کا انتظار تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح بیٹی کو لے کر بڑی سرکار کی حویلی میں جاؤں گی اور وہیں پر انہی سے ہی پوچھوں گی۔ ویسے یوں ان پر الزام لگانا بھی مناسب نہیں تھا، وہیں جو بات ان کے منہ پر ہوتی وہی صحیح تھا۔ صبح میں نے بیٹی سے کہا تو وہ کہنے لگی کہ اماں آج نہیں، جمعرات کو جائیں گے۔ میں نے پوچھا کہ آج کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی مسئلہ کوئی نہیں ہے، بس جمعرات کو ہی جانا ہے۔ اس کا لہجہ پکا تھا۔ تبھی میں بھی ٹھہر گئی کہ جمعرات میں صرف 2 ہی تو دن تھے، 2 دن انتظار کر لیتی ہوں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں سو گئی تھی۔ میری آنکھ دروازے کی آواز سے کھلی۔ میں اٹھ کر باہر آئی تو دیکھا کہ میری بیٹی کہیں باہر سے اندر آ رہی تھی۔ مجھے حیرانگی ہوئی تھی، وہ مجھے بن بتائے کہاں گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی کہ دم گھٹ رہا تھا، ہوا کھانے ذرا باہر گئی تھی۔ وہ یہ کہتی کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میری بیٹی کے انداز سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اس وقت وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ میں عجیب کشمکش میں پڑ چکی تھی۔ اگلے 2 دن تک میری بیٹی یوں ہی دوپہر کے وقت گھر سے باہر جاتی رہی تھی۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ وہ ضرور کسی سے ملنے جا رہی تھی، مگر کس سے، اس بات کا علم مجھے نہ ہوا تھا۔ جمعرات کے روز میں اسے ساتھ لیے بڑے سرکار کی حویلی کی طرف چل پڑی تھی۔ راستے میں ہمیں گاؤں کی 2 عورتیں ملیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو، تو میں نے بتایا کہ بیٹی نے بڑے سرکار کا نام لیا ہے، وہیں جا رہی ہوں، وہاں جا کر ہی معاملے کا پتہ چلے گا۔ ان عورتوں نے میری بات سنتے منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ ارے رقیہ، تیری بیٹی تو پاگل ہے، بڑے سرکار کا نام لے کر اپنا گناہ چھپا رہی ہے، اور تو اس کی باتوں پر یقین کر کے بڑے سرکار سے باز پرس کرنے چلی ہے، کہیں باولی تو نہیں ہو گئی؟ کچھ ہی دیر میں ہمارے ارد گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ پورے گاؤں کو خبر ہو گئی تھی کہ میری بن بیاہی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ سب ہم پر تھو تھو کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ مشتعل بھی تھے کہ میری بیٹی نے بڑے سرکار پر بہتان لگایا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب نے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے۔ رقیہ، تو ہٹ جا آگے سے، تیری بیٹی گناہ گار ہے، اس کے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، ایک تو اس نے منہ کالا کیا ہے، اوپر سے بہتان بھی لگا رہی ہے، تو ہٹ جا آگے سے، اسے ہم اس کے کیے کی سزا دیں گے، یہ ہمارے معاشرے پر داغ ہے، دھبا ہے، اسے یوں ہی چھوڑ دیا تو ہماری بہنوں بیٹیوں کو چھوٹ مل جائے گی، وہ بھی ایسا ہی کریں گی، اس لیے ہم اسے یہاں آج عبرت کا نشان بنا دیں گے تاکہ دوبارہ اس گاؤں کی کوئی بھی لڑکی اس طرح کی حرکت کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ، ہم ابھی کے ابھی اسے پتھر مار مار کر سنسار کر دیں گے۔ لوگوں کو تو موقع چاہیے تھا، جو کچھ میری بیٹی نے کیا تھا وہ ان سب کی غیرت پر سوال تھا، وہ کیسے چھوڑ دیتے اسے، لیکن میں اپنی اکلوتی اولاد کو کیسے ان لوگوں کے درمیان مرنے کے لیے چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ ایک بار مجھے بڑے سرکار سے بات کر لیں دے دو، اس کے بعد جو تم لوگوں کی سزا ہوگی وہ مجھے منظور ہوگی۔ میں نے ان لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میری بیٹی میرے سامنے آتی میرے ہاتھ کھول گئی اور مجھے کہنے لگی کہ اماں کیا کر رہی ہے، کیوں ان لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہے، چلتے ہیں یہاں سے۔ اتنا کہتے ہی وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک طرف چلنے لگی، جب عورتوں نے آ کر اسے پکڑ لیا۔ بے شرم لڑکی، بے حیا، کیسے دندناتی پھر رہی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ارے تجھے تو ہمارے سامنے نظریں ہی نہیں اٹھانی چاہیے، ناک رگڑ رگڑ کر ہم سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنی چاہیے، مگر تو ہے کہ اکڑ رہی ہے، کس بات کی اکڑ ہے تجھ میں؟ ان عورتوں نے میری بیٹی کے پرنور چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ وہ انہیں کہتی رہی کہ میری بات سنو، مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ وہ سب بس ایک ہی ضد کرتے رہے کہ آوارہ لڑکی ہمیں کہانیاں سنا کر بہلائے گی، ہم بچے نہیں ہیں اپنی یہ جھوٹی کہانیاں اپنی ماں کو سنانا، جنہیں سن کر وہ تجھ پر یقین کر بیٹھتی ہے، ہمیں تو بس تو اپنے عاشق کا نام بتا جس کے ساتھ مل کر تو نے یہ گل کھلایا ہے۔ وہ عورتیں بری طرح سے میری بیٹی کو زد و کوب کر رہی تھیں، مجمع میں طرح طرح کی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ تبھی ایک عورت آگے آئی اور کہنے لگی، یہ تو ایک کا نتیجہ سامنے آیا ہے،
یہ تو نہ جانے کب سے حرام کاری کیے جا رہی تھی۔ ارے مجھے تو پہلے سے ہی اس پر شک تھا، جب ہر طرف اس کی شرافت کے چرچے تھے، مجھے تب سے اس کی شرافت کھٹک رہی تھی۔ بغیر باپ اور بھائی کے ڈر کے ایک لڑکی اتنی شریف کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن دیکھو آج مجھے جواب مل گیا۔ شرافت کا ڈھونگ رچاتی رہی ہے یہ اب تک، ہمارے سامنے نیک پروین بنی گھومتی تھی، اصل میں تو اس کے لچھن کچھ اور ہی تھے۔ بیوہ ماں کو اس عمر میں ذلیل و خوار کرا دیا اس نے۔ ارے رقیہ، اسے تو اچھا تھا کہ تو اسے اپنے ہاتھوں سے مار دیتی، آج یہ یوں تیرے سر پر خاک تو نہ ڈالتی۔ لوگوں کی نہ ختم ہونے والی باتیں شروع ہو چکی تھی۔ تبھی میری بیٹی کی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اماں جا کر بڑے سرکار کو بلا کر لا، اب وہی اس سب کا جواب دیں گے۔ اس کے ایک مرتبہ پھر سے بڑے سرکار کا نام لینے پر لوگ آگ بگولا ہو گئے تھے۔ میری بیٹی خود کو عورتوں کے چنگل سے چھڑاتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میرے مجرم کے بارے میں جاننا چاہتے ہو نا، ابھی وہ یہاں آئے گا۔ اتنا کہتے ہی میری بیٹی نے سر پر چادر صحیح کی اور آنکھیں بند کر کے رب انصرنی بما کذبون کا ویٹ کرنا شروع کر دیا۔ سب لوگوں میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ میری بیٹی مسلسل آنکھیں بند کیے ویٹ کیے جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں کچھ عرصے پہلے کی گئی اس کی ایک بات گھوم گئی تھی۔ ایک روز وہ یوں ہی گھر میں اسی آیت کا ویٹ کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی کہ بس یوں ہی یاد کر رہی ہوں۔ اس آیت کا مطلب ہے، اے میرے رب، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا، تو میری مدد فرما۔ اور آج یہ آیت اس کے کام آ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک دوسری دعا کا ویٹ کیا تھا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ میں نے بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ویٹ شروع کر دیا تھا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میری بیٹی پاک باز ہے۔ حقیقت جو تھی وہ سامنے آ ہی جانی تھی۔ ابھی ویٹ کرتے 10 سے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ تبھی وہاں بڑے سرکار کی گاڑی آن رکی تھی۔ میری بیٹی نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور بولی کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بڑے سرکار گاڑی سے اترتے نیچے آئے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بڑے سرکار کی روبدار آواز گونجی۔ جواباً ان لوگوں نے بڑے سرکار کو کہا کہ میری بیٹی نے ان پر بہتان لگایا ہے۔ وہ چلتے ہوئے میری بیٹی کے پاس آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگے کہ کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ میری بیٹی نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی کہ نہیں بڑے سرکار، میں نے آپ کا نام لیا ضرور تھا ان کو پوری بات بتانے کے لیے، مگر کسی نے میری بات سنی ہی نہیں، بس آپ کا نام پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بڑے سرکار، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، کسی نے کہا، مگر بڑے سرکار نے ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید بولنے سے روک دیا اور کہنے لگے کہ کوئی بھی اس بچی پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں لگائے گا۔ میں حقیقت سے واقف ہوں، یہ بچی مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا چکی ہے۔ میں تم لوگوں کو سچ بتانے آنے ہی والا تھا، مگر افسوس کہ تم لوگوں کی جاہلیت۔ بڑے سرکار نے افسوس سے سب کو دیکھا تھا اور پھر میری بیٹی کے سر پر یوں ہی شفقت سے ہاتھ رکھتے اسے گاڑی میں بٹھایا اور مجھے بھی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ پھر وہ پیچھے مڑ کر لوگوں سے مخاطب ہوئے اور انہیں کہنے لگے کہ جس کسی نے بھی حقیقت جاننی ہوئی کل نماز جمعہ کے بعد حویلی آ جائے۔ اور پھر وہ گاڑی میں بیٹھ کر ہمیں ساتھ لیے حویلی آ گئے تھے۔ میری بیٹی کے چہرے پر اب بھی ویسا ہی سکون تھا۔ حویلی پہنچ کر بڑے سرکار نے ہمیں بی بی سرکار کے حوالے کیا، جو ہمیں لے کر ایک کمرے میں آئیں اور ہمیں کمرے میں چھوڑتے واپس چلی گئیں۔ یہ سب کیا ہے کنزا؟ میں جو کب سے دیکھ رہی تھی آخر بول پڑی۔ تب کنزا نے مجھے صوفے پر بٹھایا اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اماں، یہ بچہ ناجائز نہیں ہے، اتنا کہہ کر اس نے مجھے بتانا شروع کیا۔ جو جو وہ بتاتی گئی ویسے ویسے میری حیرت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ بڑے سرکار کے بیٹے نے، جو کہ میری بیٹی سے چند سال ہی بڑا تھا، میری بیٹی سے شادی کی خواہش کی تھی۔ میری بیٹی نے بارہا اسے انکار کیا، مگر ایک جمعرات جب بڑے سرکار گھر نہیں تھے تو اس نے میری بیٹی کو بلا کر اس سے نکاح کر لیا تھا اور اسے یہی کہا تھا کہ وہ جلد گھر والوں کو بتا دے گا۔ چھپ کر نکاح کرنے کی بھی اس نے یہی وجہ بتائی تھی کہ میری بیٹی ان کے ملازم کی بیٹی ہے، کیا پتہ بڑے سرکار اس رشتے کے لیے نہ مانے، اس لیے اس نے کہا کہ نکاح کر لیتے ہیں، نکاح ہوا تو وہ مان جائیں گے۔ یوں میری بیٹی نے چھوٹے سرکار سے نکاح کر لیا۔ پھر چھوٹے سرکار اکثر اسے ملنے کے لیے بلاتے اور اس کے سامنے نکاح کا تقاضا رکھتے تھے۔ ایک روز وہ ان کی بات مان گئی اور ان کے درمیان ازدواجی تعلق قائم ہو گیا۔ اس دوران میری بیٹی چھوٹے سرکار سے کہتی رہی کہ وہ بڑے سرکار سے بات کر لیں، مگر چھوٹے سرکار ہمیشہ ڈرتے رہے اور بات آج کل پر ٹال دیتے۔ پھر جب میری بیٹی کو حاملہ ہونے کی خبر ملی تو تب بھی اس نے چھوٹے سرکار سے بات کی تھی، مگر چھوٹے سرکار اب بھی بڑے سرکار سے بات نہ کر سکے تو مجبوراً میری بیٹی کو ہی بڑے سرکار کے پاس آنا پڑا تھا۔ میری بیٹی نے بڑے سرکار کو ساری حقیقت بتائی تھی، جس کے بعد بڑے سرکار نے اسی وقت چھوٹے سرکار کو بلا کر ان سے پوچھا۔ ان کے اقرار پر بڑے سرکار نے انہیں تھپڑ مارا تھا۔ یہ تھپڑ اس لیے نہیں تھا کہ چھوٹے سرکار نے ملازم کی بیٹی سے نکاح کیا تھا،
بلکہ اس لیے تھا کہ ان کی بیوی کو پورے گاؤں میں بد کردار کہا جا رہا تھا اور بچے کو گالی دی جا رہی تھی اور وہ فضول سے ڈر کو لیے بیٹھے تھے جس کے کوئی معنی ہی نہیں تھے۔ بڑے سرکار اسی وقت سب کو بتا دینا چاہتے تھے، مگر انہیں ایک اہم جرگے کا فیصلہ کرنے جانا پڑا تھا اور آج ہی ان کی واپسی ہوئی تھی۔ اگلے روز بڑے سرکار نے پورے گاؤں میں یہ بات بتا دی تھی کہ میری بیٹی ان کی بہو ہے اور ان کی چھوٹی سرکار ہے۔ سب کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیل گئی تھیں۔ بڑے سرکار نے اپنے بیٹے کی غلطیاں چھپانے کے بجائے کھل کر ساری بات سب کو بتائی تھی۔ سب کے منہ بند ہو گئے تھے۔ کل کو جو میری بیٹی کے کردار پر کیچڑ اچھال رہے تھے اب بالکل چپ کھڑے تھے۔ ان کے پاس اب کہنے کے لیے کچھ بھی نہ بچا تھا۔ تبھی میری بیٹی سب کے سامنے آئی تھی۔ سب اس سے معافی مانگنے لگے تھے۔ اس نے سب کو مخاطب کیا اور کہا کہ وہ جانتی ہے کہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ سب کو اس کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرنی پڑیں، لیکن اگر وہ لوگ ایک مرتبہ اس کی پوری بات سن لیتے تو آج یوں سر جھکا کر کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ پھر میری بیٹی نے بلند آواز میں ترجمے کے ساتھ سورہ مریم کی تلاوت کی تھی اور پھر اس نے وہ واقعہ بھی سنایا کہ کیسے کفار نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا تھا اور پھر کیسے اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی پاک دامنی ثابت کر دی تھی۔ اللہ غفور و رحیم اور بڑی حکمت والا ہے، وہ سب کے اعمال اور سب کی نیتوں سے واقف ہے۔ بس ہمیں اپنی باتوں اور اپنے لفظوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بے پرکی اڑانے کے بجائے اگر دھیان سے اگلے کی بات سن لی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سے سوالات کے جوابات یوں ہی مل جاتے ہیں۔ یہ سارے لوگ جو آج بڑے سرکار کی بات سننے آئے تھے، اگر یہی لوگ اس وقت یا اس روز میری بیٹی کی بات سن لیتے تو شاید انہیں یہاں نہ آنا پڑتا اور نہ ہی انہیں اپنے کہے پر شرمندگی ہوتی۔ اسی روز بڑے سرکار نے پورے گاؤں کی موجودگی میں میری بیٹی اور چھوٹے سرکار کا دوبارہ سے نکاح کروایا تھا تاکہ اگر کسی کو شک رہا ہو تو وہ بھی دور ہو جائے۔ میری بیٹی بڑے سرکار کی حویلی میں بہت خوش ہے۔ یہاں صبح کا آغاز نماز کے بعد اس کی میٹھی تلاوت سے ہوتا ہے اور رات سونے سے پہلے بھی سب اس سے تلاوت کی فرمائش کرتے ہیں اور اس سے تلاوت سن کر سوتے ہیں۔ اس کی دیکھا دیکھی چھوٹے سرکار نے بھی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ وہ بھی بڑے سرکار کو اپنی تلاوت سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر بڑے سرکار کو صرف میری بیٹی کی تلاوت ہی پسند تھی۔ وہ اسی کی تلاوت سننا پسند کرتے تھے۔ واقعی جو بات میری بیٹی کی تلاوت میں تھی وہ ماننے والی ہے۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی کہ جس نے میری بیٹی کو اتنے بڑے امتحان میں سرخرو کیا اور اسے کمال کا حافظہ دینے کے ساتھ ساتھ خوبصورت آواز اور بہترین انداز بیان بھی عطا کیا تھا۔